18 رمضان المبارک دولت کا بادشاہ دن بدھ آ گیا۔ صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لینا، 50 لاکھ بھی مانگو گے تو شام سے پہلے مل جائیں گے انشاءاللہ، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رمضان المبارک بدھ کے دن دولت کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، شام تک 50 لاکھ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ جسے بابرکت، فضیلت اور عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 18 رمضان المبارک بدھ کے دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو ماہ رمضان المبارک اس بابرکت دن کا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل غیب سے حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ آج 18 رمضان المبارک بدھ کا دن ہے، رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو رب کعبہ کے نام کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی آسان اور بابرکت ہے، اور جب کوئی بندہ رب کعبہ کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو وظیفہ پڑھتے ہی رزق کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ رب کعبہ کے ایک نام اور قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ اور رب کعبہ کا یہ نام صرف 3 بار پڑھنا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی مشکلات جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آپ کے گھر کے حالات غیب سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ خاص کر ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج جیلی عامل و پیروں فقیروں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آج 18 رمضان المبارک بدھ کے دن کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر، دفتر، کاروبار، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، جہاں وقت ملتا ہے، صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، آپ یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی پہلے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بعض اوقات مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے اور اتنا جلد نوازتی ہے۔ آج ہر کوئی جلد کامیابی کا منتظر ہے، ہر کوئی جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا۔ 18 رمضان المبارک بدھ کا دن سال میں 1 بار آتا ہے اور پورے سال کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق میں پورے سال کا رزق اور دولت چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی علاقے میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان المبارک کی 18 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں 1 منٹ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں نکال سکتا تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ پھر بدقسمت ہے وہ انسان جو 18 رمضان جمعے کے دن 1 منٹ کے وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ
آپ نے جب دل کرے پڑھ لینا ہے. آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 9 10 11 بجے پڑھ لیں. وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. ایک ایک چیز بتانے کی پوری کوشش کروں گا، ایک ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا کہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا. اب عمل کیا ہے؟ آپ نے 18 رمضان المبارک بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر جس کو جہاں وقت مل جائے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے. باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے. جیسے ہی درود پاک مکمل ہو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اب 1 منٹ کی بھی ویڈیو سکپ مت کرنا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب جو وظیفہ، جو عمل، جو طریقہ بتاؤں گا ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے. اگر ایک نقطہ بھی آپ لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے. ناظرین، درود پاک جیسے ہی مکمل ہو جائے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار کے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں. آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا. اب آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے. سورہ فاتحہ اتنی قیمتی اور فضیلت والی سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے کیا. رب نے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا. آپ نے صرف 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے. جو بھکاری ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آج صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھیے گا. سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا. آپ نے 18 رمضان بدھ کے دن 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. توجہ، دھیان، یقین کامل اور خلوص نیت صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو. یقین کامل سے کہتا ہوں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب راضی ہو گیا ہے، رب نے آپ کی ہر حاجت کو قبول کر لیا ہے، رب نے خواہشات کو پورا کر دیا ہے. عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ گئے ہیں. 18 رمضان المبارک بدھ کے دن 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا. اب 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے رب کعبہ کا صفاتی نام ہے. یہ نام رب کعبہ کو بہت پسند ہے. یہ نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے. آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھنا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یا ذا الجلال والاکرام آپ 15 سیکنڈ کے اندر پڑھ لو گے. یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا اور جان چھڑا لی، لاپرواہی نہیں کرنی. آپ نے یا
ذل جلال والاکرام کو محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات سن رہی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی رب کا جلال آسمان سے زمین پر اتر آئے گا، اور وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ لوگ بھگتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ وہ دولت، وہ کامیابیاں جو آپ سے دور بھاگتی ہیں، وہ رزق بھی، وہ دولت بھی، وہ کامیابی بھی، وہ عروج بھی، یا ذل جلال والاکرام کے پڑھتے ہی آپ کی طرف خود چل کر آئیں گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ یا ذل جلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ و بزرگی والا اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، یہ صفت الہی ہے، یہ اسماء و صفات ہے۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ زندگی دے گا اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ یا ذل جلال والاکرام 15 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے رب کے ایک نام کو پڑھنا ہے، تاکہ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ میاں بیوی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، یہ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے بھی بہت فائدہ دے گا۔ پہلا وظیفہ سورہ فاتحہ کا 3 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا 15 بار پڑھ لیا، اب تیسرا وظیفہ یا ودود کا ہے، یہ رب کعبہ کا ایک نام ہے۔ یا ودود، یا ودود، یا ودود، آپ نے رب کعبہ کا نام یا ودود ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا ودود پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام، رشتے، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، آپ کو تانے کستے ہیں، آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی غربت کا، تنگ دستی کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی اور عروج دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ایسا کیا کرتے ہو۔ آپ نے 18 رمضان المبارک بدھ کے دن یہ دولت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ، 15 بار یا ذل جلال والاکرام اور 11 بار یا ودود کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کو ایک ایک نقطہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اگر لاپرواہی کی تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ جو بندہ وظیفے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، میرا رب اس کے وظیفے کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے لیے خدا را جب اتنا طاقتور وظیفہ جو صرف 1 منٹ میں پڑھا جائے، رب کو راضی کرنے کے بعد انعامات لینے کے وقت مصلی نہ چھوڑا کریں۔ اب ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ ضد کر کے مانگیں، آپ محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ میرا رب مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، 18 رمضان المبارک بدھ کے دن لاپرواہی مت کرنا، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ میرا رب اس وظیفے کو توفیق صرف اسی کو دے گا جس کا نصیب اور تقدیر بدلنی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول